العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها. کتاب البیوع، یہ کتاب بیوع کے بیان میں امام مسلم کتاب العتق کے بعد کتاب البیوع کو بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ عام طور پر مصنفین کے طریقے کے مطابق عبادات سے فارغ ہو کر معاملات کو بیان کیا جاتا ہے، تو امام مسلم بھی اسی طریقے سے کتاب العتق کے بعد کتاب البیوع کو بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ عتق یہ من وجہ عبادت بھی ہے اور من وجہ معاملہ بھی۔ عتق کا جو نظام ہے یہ دنیا میں غلاموں کو آزاد کرنے کا، اس کو سب سے زیادہ رواج دینے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام۔ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا میں جو جنگوں کے اور قرض کے قوانین تھے، ان قوانین میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی سے مقابلہ ہو جائے، جنگ ہو جائے، تو جنگ میں جو ہار جاتا تھا ان لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا اور پھر انہیں جانوروں کی طرح مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی سے زیادہ قرض لے لیتا تھا اور قرض لینے کے بعد وہ اسے نہیں دے پاتا تھا، تو اس صورت میں اسے اس کے اپنے قرض کے عوض میں بیچ دیا جاتا تھا۔ اسلام میں آنے کے بعد اس نظام کو ایک ساتھ ختم نہیں کیا۔ شیخ الاسلام فقیہ الاصل حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس سلسلے میں یہ بات بیان کی ہے کہ دراصل اسلام جس وقت آیا اس وقت قرض کی صورت میں غلام بنانے کی شکل کو تو اسلام نے مسترد کر دیا کہ بھئی چاہے کسی کا کتنا ہی قرض ہو، اس کے دیوالیے اور افلاس کا اعلان کیا جائے گا، مگر اسے اس کے قرض کے عوض میں بیچا نہیں جائے گا۔ اور دوسری جو شکل تھی کہ جنگوں میں جو قیدی بن جاتے تھے ان قیدیوں کے ساتھ، اور ہر قیدی کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ قیدیوں کے ساتھ جس طرح کا علاقہ ہوتا تھا وہاں کا جو رواج ہوا کرتا تھا اسی کے اعتبار سے جنگوں میں غلام بنا لیا جاتا تھا۔ بعض علاقے ایسے ہوتے تھے جہاں پر اگر جنگ ہوتی تھی تو ہارنے والا یا غلام بنا لیا جاتا تھا جیتنے والے کے ہاتھ پر، اور بعض جگہوں پر اس طرح سے رواج نہیں تھا، لیکن عام طور پر رجحان اسی طرح کا تھا۔ تو چونکہ اگر اسلام اس وقت فوراً اس اقدام کو کرتا تو اس صورت میں اجتماعی اعتبار سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے، اس لیے کہ اس وقت مزدور اور اجرت کا نظام بہت کم تھا اور لوگوں کا پورا کام غلاموں پر ڈیپینڈ تھا، پورا کام لوگ غلاموں سے کروایا کرتے تھے۔
اگر اسلام اس وقت یہ اعلان کر دیتا کہ ہم نے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے اسلام نے یہ صورت اختیار کی کہ مختلف کفارات میں غلاموں کو آزاد کرنے کی صورت پیدا کی کہ فلاں کفارہ ہے، اگر وہ نہیں ادا کر سکتا ہے تو وہ غلام کو آزاد کر دے. اسی طریقے سے اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل کو بیان کیا کہ بھئی غلاموں کو آزاد کیا جاوے، اگر آپ غلام کو آزاد کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو جہنم سے خلاصی نصیب فرمائے گا. عتق کے بدلے میں عتق ہوگا کہ اگر آپ نے یہاں پر آزاد کیا تو آپ کو آخرت میں آزاد کر دیا جائے گا. اس طرح کے اتنے فضائل بیان کیے گئے کہ حضرات صحابہ نے بکثرت غلاموں کو آزاد کیا. یہاں تک کہ حضرت زبیر بن عوام کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ روزانہ اپنے غلاموں میں سے 1 یا 2 غلام کو اور کبھی اس سے زیادہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے. جب اللہ رب العزت نے فتوحات کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین پر مال کے دروازے اور غنا کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ ان کے غلام رات میں سوتے نہیں تھے بلکہ آزادی کی خوشی میں شور مچایا کرتے تھے. تو اس لیے حضرات صحابہ نے بہت بڑی تعداد میں غلاموں کو آزاد کیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے بعد کا جو دور ہے حضرات تابعین کا، اس دور میں جتنے بھی فقہا اور محدثین اور قراء اور علوم عربیہ کے ماہرین گزرے ہیں، ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو حضرات صحابہ کے آزاد کردہ غلام تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرات صحابہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے کہ وہ آزاد ہونے کے بعد بھی انہیں چھوڑتے نہیں تھے، اور آزاد ہونے کے بعد وہ انہی کے پاس علم حاصل کرنا شروع کر دیتے تھے. تو اس طرح سے اسلام نے غلامی کو بہت کم کر دیا. پھر اس کے بعد دنیا میں جب آہستہ آہستہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی، ایک دنیا ایک گاؤں کی طرح ہونے لگی، اور دنیا کے اندر میں ایک قسم سے یہ نظام بنایا جانے لگا، تو پھر جا کر ان لوگوں نے غلاموں کے نظام کو ختم کیا کہ ہر جگہ سے لوگوں نے یہ آواز اٹھائی کہ بھئی اس طریقے سے انسانوں کے ساتھ غلامی کا سلوک نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی بنیاد ڈالنے والا اسلام ہے. اسلام اور اسلام کی تعلیمات نے اس کی بنیاد ڈالی، اور پھر اس کے بعد یہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ غلامی کا سلسلہ اس دنیا سے ختم ہو گیا. تو اللہ کا احسان ہے کہ ایک بڑی لعنت تھی انسانوں کے یہاں پر، انسانوں میں ایک بڑی لعنت تھی جو لعنت یہاں ٹل گئی، ورنہ اللہ ہی جانتا ہے، بہت سے ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی غلام ہوتے، اور غلاموں کی زندگی کیسی ہوتی ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. لہذا اس لعنت سے دنیا کو چھٹکارا دلانے میں سب سے اہم ترین رول اسلام نے ادا کیا. بہرحال تو عتق کے بعد اب بیوع کو بیان کر رہے ہیں. البیوع یہ بیع کی جمع ہے، اور بیع یہ اصل میں بنا ہے باع سے، اور باع کہتے ہیں عربی زبان میں ہاتھ کے اس اوپری حصے. بیع کو بھی بیع اس لیے کہتے ہیں کہ بیع کرنے میں بائع اور مشتری دونوں اپنے ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملاتا ہے. جیسے بیع میں شیخ اور مرید ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے، تو اسی طریقے سے زمانے قدیم میں یہ ہوتا تھا کہ بیع کرتے وقت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے تھے، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے تھے. ہم لوگ جب چھوٹے تھے یہاں عقل کنواں میں جمعہ کے دن جنگل اوپر پہاڑ پر سے بکرے آتے تھے، 500 700 1000 بکرے آتے تھے، اور ایک کھاٹی تھے ان کا انتقال ہو گیا، کالو کھاٹی کہتے تھے ان کو. تو ہم لوگ دیکھتے تھے عصر کے بعد کہ وہ ان کے ساتھ سودا کرتے تھے. تو کیسے سودا کرتے تھے کہ وہ سامنے اس کو کہے کہ بھائی کتنے بکرے لایا ہے، تو وہ کہتا تھا کہ بھائی میرے 100 بکرے. تو کہتا کہ چلو ایک بکرے پہ 250 روپے دیے. تو وہ آدیواسی زبان بولتا نہ، یعنی اتنے سے کچھ ہوگا نہیں. تو پھر وہ اس کے اوپر اور کچھ بڑھائے، اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارے، تو پھر سودا کیا ہو جاتا تھا، فائنل ہو جاتا تھا. تو یہ باع کا جو بیان کر رہے ہیں
تو یہ خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اسی طریقے سے پہلے نظام ہوتا تھا. تو اسی کو بے کہا جانے لگا. اب بے کا استعمال ہونے لگا مبادلے کے لیے، مطلق مبادلہ. پھر اس کے بعد شریعت مطہرہ نے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، بعض حضرات نے اس کو یہ کہا مبادلۃ المال بالمال علی وجہ مخصوص، اور فقہاء احناف اس کا ترجمہ اس کے بے کی تعریف کرتے ہیں مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، آپس کی رضامندی کے ساتھ مال کا تبادلہ مال سے. ثمن بھی مال ہے اور مبیع بھی مال ہے، دونوں کے اوپر مال کا اطلاق ہوتا ہے. تو اب اس کے بعد پھر اس کا استعمال اسی پر ہونے لگا. اب باع کے اصل معنی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں باع کے سلسلے میں کہ ایک ہے اشترا اور ایک ہے باع. اشترا اس کے معنی آتے ہیں خریدنے کے، اور باع اس کے معنی آتے ہیں بیچنے کے. البتہ ائمہ لغت بیان کرتے ہیں کہ باع یہ بائع اور مشتری یہ دونوں پر بولا جاتا ہے. یعنی بائع بھی کہہ سکتا ہے بیعتو اور مشتری بھی کہہ سکتا ہے بیعتو. دونوں کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بیعتو کا لفظ استعمال کریں. لیکن عرف عام میں اور عام طور پر کتابوں میں بھی اب باع کا استعمال اور بائع کا استعمال بیچنے والے کے لیے ہوتا ہے اور خریدنے والے کے لیے مشتری کا استعمال ہوتا ہے. البتہ یہ دونوں کلمات ایک دوسرے کی جگہ پر بطور کنایہ کے استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے قرآن کریم نے کہا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، تو وہاں پر شرو باؤ کے معنی ہے، وہاں پر خرید لیا نہیں، وَشَرَوْهُ أَيْ بَاعُوهُ انہوں نے بیچ دیا، بِثَمَنٍ بَخْسٍ بہت معمولی قیمت پر. تو اس طریقے سے یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ضرور ہوتے ہیں. البتہ جو استعمال عرفی ہے اس میں بائعٌ کہا جاتا ہے بیچنے والے کو، ای بائع السلعۃ، اور مشتری کہا جاتا ہے خریدنے والے کو. جو ثمن ادا کرے وہ مشتری ہوتا ہے اور جو سامان دے وہ بائع ہوا کرتا ہے. بیوع یہ مصدر ہے، اسی کی جمع ہے بیوع. عام طور پر مصدر لا یثنى ولا یجمع، نہ اس کا تثنیہ آتا ہے نہ جمع آتی ہے، مگر اس کے باوجود اس کی جمع لائی گئی اس کی کثرت اقسام کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ بے کی ایک قسم نہیں ہے بلکہ بے کی بہت ساری قسمیں ہیں. یہ تو ہوا باع کے سلسلے میں کہ اس کے معنی لغوی کیا ہے اور معنی اصطلاحی کیا ہے. یہاں پر تھوڑا سا رک کر ایک اہم ترین مسئلے کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اگرچہ اسلام اور جدید معیشت میں جن طلباء نے یہاں پر مشکات پڑھی ہے ان طلباء نے اسے سن لیا ہوگا اور پڑھ لیا ہوگا، مگر جو طلباء باہر سے آئے ہیں ان طلباء کے لیے اس بحث کا جاننا بھی ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دنیا میں سب سے زیادہ کاروبار کے اعتبار سے ترقی کا دور ہے. تو ایک تو کاروباری اعتبار سے انتہائی درجہ ترقی کا دور ہے، لہذا بکثرت بیوع کی شکل وجود میں آ رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ جو درپیش ہے وہ ہے فکری مسئلہ. تو ایک ہے فقہی مسئلہ اور دوسرا ہے فکری مسئلہ. فکری مسئلہ یہ ہے کہ اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے جس نے انسان کے اجتماعی اور انفرادی زندگی کے تمام مسائل کو حلال اور حرام کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ کیا حلال ہوگا اور کیا حرام ہوگا. تو معاملات اور بیوع اور اقتصاد اس کا مکمل تعلق دین سے، سیاست کا تعلق بھی دین سے ہے. مگر ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ مغرب کے غلبے کا دور ہے. مغربی طاقتیں اس دنیا کے اوپر راج کر رہی ہیں. ایسے زمانے میں ہمارے لیے سب سے زیادہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ مغرب کے یہاں پر اقتصاد کے باب میں کون سے نظریات یہ رائج ہوئے.
اس لیے کہ مغرب نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی آڑ لے کر پوری دنیا کو اپنے افکار اور نظریات سے متاثر کیا ہے، اور اپنے افکار اور نظریات کو دنیا پر زبردستی تھوپ دیا ہے، اور اس کے جتنے بھی افکار اور نظریات ہیں ان تمام کے تمام افکار اور نظریات کی بنیاد یہ مادیت ہے، اور مادیت کا معنی ہوتا ہے انکار وحی اور انکار غیر، وحی کا انکار۔ اسی لیے امام بخاری کو اللہ رب العزت نے توفیق پر حمد فرمائی کہ اپنی کتاب کو کس سے شروع کیا ہے؟ باب بدء الوحی سے، وحی سے۔ اسی لیے اللہ نے ان سے شروع کروایا کہ اس لیے کہ ایک عالمگیر فتنہ دنیا میں رونما ہوگا، اور اس فتنے کا سب سے بنیادی وجہ ہوگی انکار وحی۔ تو مغرب کے تمام نظریات میں انکار وحی نمایاں ہے۔ تو اب سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں اکنامک، انگریزی میں جس کو اکنامک کہا جاتا ہے، عربی زبان میں جسے الاقتصاد کہا جاتا ہے، اور اردو زبان میں جسے معیشت کہا جاتا ہے، تو اکنامی کے باب میں اور معیشت کے باب میں اور اقتصاد کے باب میں آخری 200 سال میں جو سب سے زیادہ فکری اعتبار سے اور مغرب کے اپنے اقتصادی نظریے کے اعتبار سے رائج ہوئے وہ دو نظریات، ایک ہے سرمایہ دارانہ نظام اور دوسرا ہے اشتراکی نظام۔ کیا ہے سرمایہ دارانہ نظام؟ سرمایہ دارانہ نظام اسے انگریزی میں کیپٹلزم کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں اسے کہا جاتا ہے الرأسمالیہ کہا جاتا ہے، اور اردو زبان میں اسے سرمایہ دارانہ نظام کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا نظام ہے جسے اشتراکیت کہا جاتا ہے، جو اشتمالیت کی انتہا ہے۔ اشتمالیت کہتے ہیں کمیونزم کو، اور کمیونزم کا اقتصادی جو نظریہ ہوتا ہے وہ اشتراکیت ہوتا ہے، جس کو انگریزی میں سوشلزم کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ دو نظریات دنیا میں سب سے پہلے عالم اسلام کے کمزور، سیاسی اعتبار سے عالم اسلام کے کمزور ہونے کے بعد جن نظریات کو دنیا میں مغرب نے رائج کیا اور دنیا پر مسلط کیا اقتصادی اعتبار سے، تو ان میں سب سے پہلے جس نظریے کو مسلط کیا وہ نظریہ ہے سرمایہ دارانہ نظام۔ سرمایہ دارانہ نظام، اس نظریے کو سب سے پہلے پیش کرنے والا مغرب کا مفکر ہے ایڈم اسمتھ۔ اس نے دنیا کے سامنے سرمایہ دارانہ نظام کو متعارف کروایا۔ کیا مطلب ہے سرمایہ دارانہ نظام؟ تو سرمایہ دارانہ نظام میں سب سے اہم اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ ان کے یہاں پر ایک اصول ہے جس کو کہا جاتا ہے لیزر فیئر۔ کیا مطلب ہوتا ہے لیزر فیئر کا؟ لیزر فیئر کا مطلب ہوتا ہے تاجر کو تجارت میں کمانے کے لیے مکمل طور پر آزاد چھوڑنا۔ فرینچ زبان کا لفظ ہے، لیکن اسی کو اصطلاح بنا لیا گیا ہے۔ تو لیزر فیئر کے معنی کیا آتے ہیں کہ آزاد چھوڑنا، کہ تاجر کمانے کے لیے آزاد ہے، اسے اپنے کمانے کے لیے کسی صورت میں نہ حکومت کا پابند ہونے کی ضرورت ہے، نہ کسی مذہب اور دین کا پابند ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ کمانے کے لیے جو چاہے، جیسے چاہے، جس طرح سے چاہے کمائے۔ یہ ان کا بنیادی نظریہ ہے۔ اب اکنامی کے اعتبار سے انسان کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں وہ تقریباً 4 ہیں، اور ان 4 مسائل کو سرمایہ دارانہ نظام کیسے حل کرتا ہے، اشتراکی نظام کیسے حل کرتا ہے، اور اسلام اس کو کیسے حل کرتا ہے۔ تو ان کا سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے ترجیحات کا تعین۔ سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ ترجیحات کا تعین۔
کیسے حل کرتا ہے، اشتراکی نظام کیسے حل کرتا ہے، اور اسلام اس کو کیسے حل کرتا ہے. تو ان کا سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے ترجیحات کا تعین. سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ ترجیحات کا تعین. دوسرا مسئلہ ہے وسائل کی تخصیص. اور تیسرا مسئلہ ہے آمدنی کی تقسیم. اور چوتھا مسئلہ ہے ترقی اور ڈیولپمنٹ. تو فرماتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے اقتصادی اعتبار سے آگے بڑھنے کے لیے ان چار مسائل کو حل کرنا ضروری ہوتا ہے مغربی نقطۂ نظر سے. تو مغربی نقطۂ نظر سے ترجیحات کا تعین، وسائل کی تخصیص، آمدنی کی تقسیم اور ترقی، ان چار مسئلوں کو حل کرنے کے لیے سرمایہ دارانہ نظام کے پاس ایک اصول، اور وہ ہے قانون رصد و طلب، جس کو لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کہا جاتا ہے. قانون رصد و طلب، لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. کیا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے؟ سرمایہ دارانہ نظام اپنے سارے مسائل کو، ان چاروں مسائل کو، چاہے وہ ترجیحات کا تعین ہو، وسائل کی تخصیص ہو، آمدنی کی تخصیص ہو، یا ترقی ہو، ڈیولپمنٹ ہو، ان چاروں مسائل کو اسی ایک اصول کے تحت حل کرتا ہے. اور وہ اصول کیا ہے؟ لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، قانون رصد و طلب. کیا ہے قانون رصد و طلب؟ تو ان کا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں جو اللہ رب العزت اس نظام کو چلا رہا ہے، تو یہاں پر بہت سارے قدرتی قوانین کام کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ اس دنیا کو منظم چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے ایسے نظام، ایسے قانون کو چھوڑ رکھا ہے جس کو انسان جانتا نہیں، مگر اسی قانون کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. تو ایسے قوانین کو قدرتی قوانین کہا جاتا ہے. جیسے انسان کو اگر بڑا ہو جاتا ہے تو اس میں شادی کے لیے خواہش کا پیدا ہونا. اسی طریقے سے انسان بھوکا ہوا تو کھانے کے لیے بےتاب ہونا، پیاسا ہوا تو پانی کے لیے بےتاب ہونا. کہ اسی طریقے سے انسان جب مارکیٹ میں آتا ہے تو چاہے اسے معلوم ہو یا نہ ہو کہ لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کیا ہے، مگر وہ اسی قدرتی قانون کے تحت مارکیٹ میں آتا بھی ہے، چاہے خریدار بن کر آتا ہے، چاہے وہ بائع بن کر آتا ہے، تاجر بن کر آتا ہے، لیکن دونوں صورت میں وہ لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، قانون رصد و طلب کے تابع ہو کر آتا ہے. کیا ہے قانون رصد و طلب؟ تو کہتے ہیں قانون رصد و طلب کہا جاتا ہے دو چیزیں. ایک ہے رصد، اس کے معنی آتے ہیں پہنچانا، اور ایک ہے طلب، اس کے معنی کسی چیز کی خواہش کا پیدا ہونا. تو ہوتا کیا ہے کہ مارکیٹ میں جس چیز کی طلب ہوتی ہے، یعنی مشتری جن چیزوں کو خریدنے کا متمنی ہوتا ہے، بائع ایسی ہی چیزوں کو مارکیٹ میں لا کر بیچتا ہے. تو مشتری کی تمنا اور آرزو، اسے طلب کہا جاتا ہے، اور بائع کا اس کے مطابق مال کو مارکیٹ میں لانا، اسے رصد کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ رصد کہا جاتا ہے. جیسے طلبہ، تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر صرف طلبہ، طالبات ہے نہیں، تو یہاں پر کوئی لیڈیز چپل بیچنے کے لیے نہیں آئے. کیوں؟ یعنی کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ اس کی طلب یہاں نہیں ہے، اس کی طلب یہاں پر ہے نہیں. تو جس چیز کی طلب ہوگی وہی لے کے بیچنے کے لیے آئے گا. اب جیسے رات میں طلبا کو کھانا ہے تو کھانے کی چیز لے کر آئے گا، رات میں کوئی کپڑا لے کر نہیں آئے گا، رات میں کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے گا جس کی طلبا کو ضرورت ہے نہیں. تو اسی کو کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو مہیا کرنا، یہ ہے رصد و طلب. خواہش کا، یعنی جب بھی کوئی، جیسے کوئی آدمی ہے
کہ وہ رات میں لاری لگانا چاہتا ہے تو وہ پہلے دیکھتا ہے کہ میں بریانی کے لگاؤں یا وڑا پاؤں کی لگاؤں. تو وہ سوچتا ہے, وہ پہلے 1-2 دن آ کر دیکھے گا کہ زیادہ بھیڑ کہاں ہوتی. وہ دیکھے گا کہ یہ لوگ بریانی پر زیادہ ٹوٹ پڑتے ہیں, تو پھر وہ کیا سوچے گا کہ مجھے یہاں پر, اس کا مطلب یہاں پر طلب زیادہ کس کی ہے؟ بریانی. لہذا اس بنا پر وہ لا کر کون سی لاری لگائے گا؟ بریانی. تو یہ ہے طلب. تو دیکھ رہے ہیں رسم کیسے آتی ہے؟ طلب کو دیکھنے کے بعد. جب تک کہ طلب کا علم نہیں ہوتا ہے وہاں تک کہ رسد نہیں آتی ہے. تو یہ پورا, اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی طریقے سے مارکیٹ کو اس کے حوالے چھوڑ دو کہ جس کو جو طلب سمجھ میں آئے گی وہ رسد پہنچائے گا, اور اس طریقے سے یہ معاملہ کیا ہوتا رہے گا؟ چلتا رہے گا. لو اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بنیاد پر ترجیحات کا تعین بھی ایسے ہی ہوگا, وسائل کی تخصیص بھی ایسے ہی ہوگی, آمدنی کی تقسیم بھی ایسے ہی ہوگی, اور ترقی بھی ایسے ہی. اب آپ کہیں کہ یہ ترجیحات کا تعین کیا ہوتا ہے؟ تو ترجیحات کا تعین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس 2 چیلنج ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں. ایک ہے انسان کی ضرورت اور دوسرا ہے انسان کی خواہش, جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر لکیر دے کر کیا کیا؟ سمجھایا. تو انسان کے سامنے بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں. ایک طرف, جس کو ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں, طالب علمانہ مثال سے, ایک طالب علم ہے, بقرعید کے بعد اس کے گھر سے 500 روپیہ. اب اس کے سامنے جو مسئلہ درپیش ہے وہ سب سے پہلا مسئلہ ہے ترجیحات کا تعین. کس کا تعین؟ ترجیحات. کیا مطلب کہ وہ 500 روپے کو کیسے خرچ کرے, وہ 500 روپے کو کیسے خرچ کرے. تو اس کے سامنے ایک طرف یہ ہے کہ دوسرے 500 روپے اور 1-8 مہینے کے بعد آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ 500 روپے کب تک کے چلانا ہے؟ 1 مہینے تک. اب اس کے سامنے 2 چیزیں ہوگی. ایک طرف تو یہ ہوگا کہ بھئی کاپی ختم ہو رہی ہے, کاپی کی ضرورت ہے اور میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں, تو کاپی کا خریدنا یہ ضرورت, یہ کیا ہے؟ ضرورت. قلم کی ضرورت ہے, قلم کبھی بھی گم سکتا ہے تو ایک قلم ایکسٹرا ہونا چاہیے, یہ ضرورت ہے. تو ایک طرف اس کے سامنے یہ ہے کہ اسے 2-4 کاپی کی ضرورت ہے, 20-25 روپے کی کاپی آتی ہے. تو یہ اگر دیکھا جائے تو اگر 2-4 کاپی ہو تو 100 روپے اس کے وہ ہو گئے, 1-8 قلم لے گا 25-50 روپے وہ ہو گئے. اب اس کے پاس 350 روپے بچے. اب وہ یہ سوچے گا کہ یا تو 350 روپے سے روزانہ رات میں ایک بریانی کی پلیٹ 20 روپے والی 15 روپے والی کھا لوں گا, تو ظاہر سی بات ہے 20 روپے کے حساب سے 15 دن میں 300 روپے پورے ہو جائیں گے. یا پھر صبح میں ناشتے میں ناشتہ کروں گا 10 روپے کا. اب سوچا کہ 10 روپے رات میں 10 روپے ابھی, تو 20 روپے ہوئے, تب بھی کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. یہ سب خواہشات, یہ سب کیا ہے؟ خواہشات. اور پھر اس کے بعد سوچا کہ نہیں, ساتھیوں کو پارٹی کرا دیں, تو ایک ہی دن میں کیا ہو جائیں گے؟ وہ ختم ہو جائیں گے. ساتھی لوگ اس کو بولنے لگے کہ وہ بہت فارم میں, ابھی تو گھر سے پیسے آئے ہیں, چلو کوئی ناشتہ ہو جاوے. ایسا ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت ہوشیار ہوتے ہیں, اپنے پیسے بچانے کے لیے سامنے والے کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھا دیتے ہیں. تو اب اس کو بیچارے کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھا دیا, تو اس نے 100-150 کا ناشتہ کرا دیا, تو ایسے ہی ختم ہو گئے پیسے. تو اب یہ چیلنج جو ہے ایک انسان کو درپیش ہوتا ہے, اسی طریقے سے ایک پورے ملک کو درپیش ہوتا ہے. ایک پورے ملک کو کیا ہوتا ہے؟ درپیش ہوتا ہے کہ ملک کے سامنے مسائل ہوتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان ہے, بڑا عظیم ملک. ارے بھائی بڑا تو ہے نا. اب اس ملک کے لیے بہت سارے مسائل ہیں. ایک مسئلہ اس ملک کے لیے ہے کہ ملک میں تعلیم کا نظام ہی صحیح نہیں ہے. نظام تعلیم جہالت ہے ملک میں.
تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ ضرورت ہے ملک کہ لوگوں کو تعلیم یافتہ بنایا جائے. دوسرا، ملک کی ضرورت کیا ہے کہ بھئی ملک میں غریبی بہت زیادہ ہے. ملک میں غریبی بہت زیادہ ہے، لوگوں کے کھانے پینے کے لالے پڑ رہے ہیں. اب سوال پیدا ہو کہ غریبوں تک بھی کھانا کیسے پہنچے. اسی طریقے سے اتنا بڑا ملک ہے، لوگ ادھر سے ادھر تجارت کے لیے اپنی ضرورتوں کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے سڑکوں کی ضرورت ہے. تو سڑکیں اچھی بنائی جاوے، یہ ملک کی ضرورت ہے. تو تعلیم کے لیے اسکول اور ٹیچروں کا ہونا، سڑکوں کا اچھا ہونا، غریبوں کے لیے مفت یا کم سے کم دام میں اناج کا مہیا ہونا، یہ ملک کی ضرورت ہے. یہ سب کیا ہے؟ ملک کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ملک یہ چاہتا ہے کہ یہ ڈیجیٹل انڈیا بن جائے. یہ خواہش ہے. یہ کیا ہے؟ خواہش. لوگ صرف نعرے لگا ہی رہے ہیں کہ ہندوستان ڈیجیٹل بنے گا. پہلے کم سے کم ہندوستان کھاتا پیتا تو ہو بھی چاہا، اس کے بعد ڈیجیٹل کی بات کریں. تو اب یہ خواہش ہے کہ ہمارا ملک، اس کے پاس ہتھیار بھی بہت اچھے ہو، فوج کی طاقت کے اعتبار سے مضبوط ہو، ہمارا ملک ڈیجیٹل ہو. دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لہٰذا ہر جگہ پر ڈیجیٹل دنیا بن جاوے. تو یہ ساری خواہشات ہیں، لیکن اس کے سامنے اتنے مصارف کے لیے اتنا زیادہ سرمایہ ہونا چاہیے. اتنا زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ سرمایہ. تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی سرمایہ کو دیکھ کر یہ سب متعین کیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کی انکم کتنی ہے، ملک میں چاول کتنے پیدا ہو رہے ہیں، گیہوں کے اتنے پیدا ہو رہے ہیں، زمین سے جو چیزیں پیدا ہو گئی وہ کتنی پیدا ہو رہی ہے، اس کی ضرورت، ملک کی ضرورت ملک سے کیسے پوری ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد کپڑا کتنا بن رہا ہے، کس کس قسم کی فیکٹریاں ہیں، وہ کیا کیا بنا رہی ہے، اور اس میں سے کتنا ملک میں جاتا ہے اور کتنا ایکسپورٹ ہوتا ہے، ملک سے باہر جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد نکالا جاتا ہے کہ ملک کی سالانہ انکم اتنی ہے کہ بھئی ملک کا، جیسے ہمارا ہندوستان ہے کہ بھئی 5 ٹریلین اس کی کیا ہے؟ آمدنی ہے. یعنی اس کے پاس 2020-21 میں 5 ٹریلین روپیہ ہے. 1 ٹریلین ہوتا ہے 1 لاکھ کروڑ کا، تو 5 ٹریلین کا مطلب کتنا ہوا؟ 5 لاکھ کروڑ. تو اب اس کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے؟ اس کو کہتے ہیں ترجیحات کا تعین. اسے کہا جاتا ہے ترجیحات کا تعین. اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے وسائل کی تخصیص. دوسرا نمبر کس کا آتا ہے؟ وسائل کی تخصیص. کیا ہے وسائل کی تخصیص؟ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ یہ دنیا اپنی ضرورت اپنے سے پوری کر سکتی ہے، مگر اللہ کی مرضی سے. دنیا اپنی ضرورت اپنے سے پوری کر سکتی ہے مگر اللہ کی مرضی سے. تو وسائل کس کو کہتے ہیں؟ وسائل کہتے ہیں ان ذرائع کو، ان سورسز کو جس کے ذریعے سے آمدنی ہوتی، جس کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے؟ آمدنی. تو ہر ملک کے وسائل الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے ہمارا ملک ہندوستان، جیسے پہلے ایک آدمی سے ہم سمجھے، جیسے مدرسے میں پڑھانے والا، اب اس کے وسائل کیا ہے؟ اس کو تنخواہ کا ملنا، اس کو تنخواہ کا ملنا کہ بھائی 20,000 25,000 اس کی تنخواہ ہے. چھوٹی موٹی دکان کھول دیا اس نے، تو یہ اس کے پاس 2 وسیلے ہوئے، 2 ذرائع ہوئے جس سے اس کی آمدنی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ملک کے پاس بھی وسائل ہوتے ہیں، ہر ملک کے اپنے الگ الگ وسائل ہوتے ہیں. جیسے ہمارا ہندوستان یہ ایگریکلچر میں بہت زیادہ آگے ہے. ایگریکلچر کا مطلب زراعت یعنی کھیتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کی اکثر زمین ایسی ہے جو قابل زراعت ہے، جو کیا ہوتی ہے؟ قابل زراعت. اسی لیے الگ الگ زون بنائے ہوتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ بھئی گرین زون. کیا مطلب گرین زون ہے کا مطلب کہ یہ اس علاقے کی جو زمین ہے
یہ کھیتی والی زمین ہے، تو کھیتی والی زمین پر حکومت سے اجازت لیے بغیر آپ کوئی عمارت نہیں بنا سکتے، آپ کو اس کو گرین زون سے نکالنا پڑے گا، اور نکالنے کے بعد حکومت سے اس کا پرمیشن لینا پڑے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، لیکن تعلیم یہ کھیت سے زیادہ ضروری ہے، لہذا تعلیم کے لیے ہم کو یہ جگہ چاہیے، تو حکومت آپ کو پرمیشن دے۔ تو ملک کی کتنی زمین ایسی ہے جو کس چیز کو بنانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، کس چیز کو پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں وسائل کی تخصیص، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسائل کی تخصیص۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جس جگہ پر جو چیز زیادہ اگتی ہے، حکومت اس چیز کا بیانہ اور اس چیز کا بیج وہاں پر سستا کرے۔ جیسے ہم عقل کنواں شریف میں رہتے ہیں، اب عقل کنواں ہے، یہاں پر زیادہ تر کیا چیز بنتی ہے؟ کیلے۔ اس لیے کیا ہوگا، اب ایک میری سوچتے ہیں اسی بات کہ یہاں پر لوگ کیوں زیادہ کیلے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کیلے کا بیانہ یہاں پر سستا ہے، اور دوسرے بیانے کیا ہوں گے یہاں پر؟ مہنگے ہوں گے، جو بیج ہوتے ہیں وہ۔ یہ حکومت کی پالیسی، یہ وسائل کی تخصیص کے تحت آتا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ بھئی اس زمین پر کیلا اچھا ہوتا ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پر کیلے بنائیں تاکہ جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے وہ پہنچے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں یہاں سے دلی جاتا ہے، ہریانہ جاتا ہے، ہر جگہ پر یہاں سے جاتا ہے، تو وہ اسی لیے جاتا ہے، کیوں کہ دوسری جگہ پر اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا اچھا یہاں پر ہوتا ہے۔ کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر سارے کے سارے لوگ گیہوں پیرتے ہیں، کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جیسے پنجاب ہے، وہاں سارے کے سارے لوگ چاول پیرتے ہیں۔ تو یہ جو علاقہ وائز چیزیں بوئی جاتی ہے، یہ آٹومیٹک نہیں ہوتی ہے، یہ حکومت کی پالیسی ہوتی ہے۔ حکومت اپنی پالیسی کے تحت وہاں پر ایسا ماحول کریٹ کرتی ہے، ایسا ماحول بناتی ہے کہ وہاں کے جتنے بھی فلاح ہوتے ہیں، کسان ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اسی چیز کو کیا کرتے ہیں؟ بوتے ہیں۔ کیسے؟ ایک تو بیج سستا کر دیتی ہے، اور وہ چیز جو وہاں پیدا ہوتی ہے اس کے دام بڑھا دیتی ہے دوسری جگہوں کے مقابلے میں۔ دوسری جگہوں کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں؟ اس کو تو اس کو دونوں طرف سے فائدہ نظر آتا ہے کہ ایک تو جب میں اس کو بوؤں گا اس کو خرچہ کم ہوگا، اور دوسرا جب میں اسے کاٹ کر بیچوں گا تو نفع مجھے کیا ملے گا؟ زیادہ ملے گا۔ تو وہ خود بخود اس پالیسی کے تابع بن کر اسی چیز کو وہاں پر کیا کرتا ہے؟ پیرتا ہے۔ تو یہ ہے وسائل کی تخصیص کہ کون سے علاقے میں کس زمین پر کیا چیز بوئی جائے۔ اب کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر کوئی اگایا نہیں جا سکتا ہے، جیسے راجستھان کے بہت سارے علاقے، تو پھر وہاں پر یہ لوگ انڈسٹریاں قائم کر دیتے ہیں۔ کیا قائم کر دیتے ہیں؟ انڈسٹری۔ کیا مطلب انڈسٹری قائم کرنے کا؟ یعنی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر زمین میں بہت زیادہ کچھ اگتا نہ ہو، یا لوگوں کو وہاں پر دلچسپی نہ ہو زراعت سے، البتہ وہاں پر پانی وغیرہ مہیا ہو، تو ایسی جگہوں کو وہ انڈسٹریل ایریا بنا دیتے ہیں کہ آپ اس علاقے کے اندر آ کر آپ اپنی کوئی فیکٹری بنا سکتے ہیں۔ تو وہاں پر سارے لائسنس آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں، وہاں پر جگہ آدمی کو سستی مل جاتی ہے، کرایہ وہاں پر سستا ہوتا ہے۔ تو ایسا ماحول بناتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ کسی چیز کا پروڈکٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو بنا کر بیچنا چاہتے ہیں، وہ سارے لوگ وہاں پر کیا ہو جاتے ہیں؟ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کون کون سے خطے ایسے ہیں، جیسے MIDC ہوتا ہے، یعنی مہاراشٹر اسٹیٹ، جہاں پر جیسے اورنگ آباد کے پاس MIDC ہے، ادھر انکلیشور کے پاس GIDC ہے، تو ہر جگہ پر ایشیا کی سب سے بڑی انڈسٹریل ایریا جو ہے وہ یہاں پر گجرات میں پایا جاتا ہے، GIDC انکلیشور کے پاس۔ تو وہ پورے ایریا کو اسی کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے وسائل کی تخصیص۔ یہ کیا ہے؟ وسائل کی تخصیص۔ سرمایہ داری کا نظام کہتا ہے یہ بھی لا آف ڈیمانڈ اور سپلائی کے ذریعے سے ہوگا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جیسی لوگوں کی ضرورت ہوگی، جیسی طلب ہوگی، اسی کے مطابق لوگ یہ سب کرتے چلے جائیں۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے آمدنی کی تقسیم۔ تیسری چیز ہے آمدنی کی تقسیم، کہ اب جب یہ سارا
ترجیحات کی تعین کر لیتا ہے آدمی، وسائل کی تخصیص کر لیتا ہے، تو آمدنی شروع ہوتی ہے۔ زمین میں کس چیز کو بویا اس سے، اب جب یہ آمدنی ہوئی تو اس آمدنی کی تقسیم کیسے کی جائے؟ کیا مطلب کہ اس آمدنی کا حقدار کون کون ہوگا؟ آمدنی کا حقدار کون کون ہوگا؟ تو اس سلسلے میں سرمایہ دارانہ نظام کا کہنا یہ ہے کہ آمدنی کی تقسیم اس طور پر ہوگی کہ ایک تو آمدنی ملے گی انٹرپرینر کو، جس کو آجر کہتے ہیں، اور دوسرا ملے گی مزدور، اور تیسرا زمین کو کرایہ، اور چوتھا سرمایہ دار کو سود۔ تو ان کے یہاں پر یہ 4 مدات ہیں جس میں آمدنی کی تقسیم ہوتی ہے۔ کیا مطلب کہ جیسے ایک آدمی ہے، اس کے پاس کھیت، وہ اپنے کھیت میں کیلے بو دیتا ہے۔ اب جب اس کی آمدنی آئی تو اس آمدنی کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ کھیت اس کا اپنا ہے، لہذا اس کو کسی کو کرایہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اپنے کھیت میں مزدوروں کے ذریعے سے کیا کیا ہے؟ محنت کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان مزدوروں کو کیا دینا پڑے گا؟ مزدوری دینی پڑے گی۔ اس کے بعد اس کھیت میں اس نے جب بیج بویا تو اس کو کسی سے قرض لینے کی ضرورت پڑی، اگر اس نے بینک سے اٹھایا تو اس صورت میں اس پر اس کو سود دینا پڑے گا۔ کیا دینا پڑے گا اس کو؟ سود۔ سرمایہ دارانہ نظام کے اعتبار سے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے جس کو آگے بیان کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو کچھ بچ جائے گا وہ اس کا اپنا ہوگا، جو کچھ بچے گا وہ اس کا کس کا ہوگا؟ اپنا۔ انٹرپرینر وہ خود ہے۔ انٹرپرینر کا مطلب ان تینوں چیزوں کو استعمال میں لانے والا، اس کو انٹرپرینر کہتے ہیں، اور اردو زبان میں اسے آجر کہا جاتا ہے، کہ ان تینوں کو کام میں لانا، مزدور کو مزدوری مہیا کرنے والا، زمین کو استعمال میں لانے والا، اسی طریقے سے سرمایہ لے کر سرمایہ پر سود دینے والا، تو ان تینوں کو استعمال کرنے والا انٹرپرینر۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کو تقسیم ہونے کے بعد جو کچھ بچ جائے گا وہ کس کا ہوگا؟ انٹرپرینر کا ہوگا۔ بس ختم ہو گئی بات، اور دوسرے کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ اسلام میں بھی 4، لیکن فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ اسلام میں سود نہیں، سرمایہ پر کرایہ نہیں۔ ان کے یہاں پر سرمایہ پر کرایہ ہے، ہمارے یہاں سرمایہ پر کرایہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ آئندہ کا بتلایا جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اسلام میں چوتھا مد ہے تنصرون بضعفائکم، کہ اس میں سے اسے زکات نکالنی ہوگی، اس میں سے اسے صدقہ نکالنا ہوگا، اس میں سے اسے اگر زمین سے تعلق ہے تو عشر اور خراج نکالنا ہوگا، وہ سارے مسائل ہیں۔ تو کمزوروں یعنی معاشرے میں جو کمزور لوگ ہیں ان کی مدد کرنا، یہ اسلام میں چوتھا مصرف ہے۔ تو اسلام کہتا ہے مزدور کو مزدوری دیا، بالکل۔ حضور تو فرماتے ہیں اعطوا الاجیر حقہ قبل ان یجف عرقہ، کہ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اسے دے دو، ٹھیک ہے، وہ دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ان سب کو استعمال میں لا رہا ہے تو اس کو ملنا چاہیے۔ اگر کوئی زمین کرائے پر دے رہا ہے تو زمین کا کرایہ بہرحال اس کو ملنا چاہیے، وہ زمین کا مالک ہے۔ ہاں، سرمایہ پر سود یہ اسلام جائز نہیں قرار دیتا ہے۔ کیوں جائز نہیں قرار دیتا ہے؟ تو اسلام کہتا ہے کہ سود کو جائز قرار دینے سے معاشرے میں غریب سے غریب تر اور امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور معاشرے میں غربت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور حقیقت ہے یہ، دنیا نے اسے دیکھا ہے، اور آج پوری دنیا پریشان ہے سرمایہ دارانہ نظام سے، اور وہ چاہتی ہے کہ اسلامی نظام کے تحت آوے، اور اسلام نے جس نظام کو مالیات کے باب میں متعارف کروایا ہے اس نظام کو رائج کیا جائے، مگر چونکہ یہ مغرب کے زیر نگی ہے اور مغرب ہمیشہ اپنا مفاد دیکھتا رہتا ہے، اسی لیے ہمارے اس زمانے میں ہم طلباء اور علماء کے لیے اسلام کے نظام اقتصاد اور اسلام کے نظام مالیات کو خوب اچھی طرح سے سمجھ کر لوگوں کو سمجھانا اب ضروری ہو گیا ہے، اس لیے کہ لوگ اس وقت اس کے پیاسے ہیں، وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے سود کو کیوں حرام قرار دیا۔ اب جب سود کو حرام قرار دیا تو اس کے متبادل کے طور پر اسلام نے کس چیز کو حلال قرار دیا ہے، اور وہ متبادل جو آج تجربات کی روشنی میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہی متبادل صحیح ہو سکتا ہے انسانی معاشرے کے لیے، اس سے بڑھ کر اور کوئی بہتر متبادل انسان کے لیے ہو سکتا نہیں۔